انشاءاللہ زیادہ فائدہ ملے گا۔ بھئی ایک سوال ہے جو میں سمجھا نہیں ہوں کہ آئندہ کوئی سمجھا دے۔ سیونگ بینک اکاؤنٹ پر 3 مہینے میں 3000 روپیہ انٹرنیٹ لیتا ہے، اس کو آپ کو انٹریسٹ اگر لیتا ہے تو جائز نہیں، انٹریسٹ لیتا ہے تو جائز نہیں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کے لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، لکھنے والے پر اور کھلانے والے پر، سب پر اللہ نے لعنت فرمائی، رسول اللہ نے لعنت فرمائی، کسی حال میں جائز نہیں۔ ہاں اگر سیونگ اکاؤنٹ میں فکس ڈپوزٹ تو بالکل حرام ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ سے بہتر ہے، اور وہ نہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ رکھتے ہیں پیسے آپ کے اگر ملتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر صرف نہ کر کے آپ انکم ٹیکس میں دیں، سیل ٹیکس میں دیں، یا لیٹرین باتھ روم بنا دیں، یا کوئی مریض مر رہا ہو علاج کے لیے پیسہ اس میں دے دیجئے، یا قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا سودی قرضے میں تو اس سودی قرضے سے نجات پانے کے لیے وہ اس کو دے دیجئے۔ یعنی اس طرح کے استعمال علماء کی تحقیق میں ہے اس وقت، اس لیے اس سے علماء کے جو اتفاقی جو مسائل ہے اس سے الگ ہو کر نئی رائے قائم کرنا، یہ امت میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ کچھ علماء جو ہے انتشار پیدا کرتے ہیں نئی رائے، یہ درست نہیں ہے، یہ اجتہادی مسائل، اس میں علماء نے جس پر تحقیق و بحث کر کے اتفاق کیا ہے اسی پر لوگوں کو چلنے دیجیے۔ سمجھ آ رہی بات نا جی؟ یہ لیٹرین بنا دیا، باتھ روم بنا دیا، ہاں یہ جو جدہ میں ایک بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، معاف کرنا بھائی میں تھوڑا سا میں زبان میری کھل جاتی ہے، لوگوں کے اتنے پیسے ڈبا دیا ظالم، اور اس کے بعد میں جدہ میں بیٹھ کر کے فتویٰ دیتا ہے کہ یہ جو بینکوں سے جو سود ملتے ہیں اس پیسے سے مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اور نسبت کر رہا ہے کسی ابن باز کی طرف۔ ارے کم وقت مردود، تو ابن باز کی طرف نسبت کر رہا ہے، شرم، ابن باز کا فتویٰ نکالا۔ اب سمجھ لیں میری بات، ابن باز نے جائز نہیں کہا اور اس ظالم نے کہا جائز ہے۔ LLPP لکھ روڑا پر پتھر، جس کے سینجا پیشاب پہ کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور تم لوگوں کے پیسے اتنے ڈبا دیا اور اب تم مفتی بنا ہوا، بے شرم کہاں کا؟ تم کو کیا حق ہے جی؟ تم فتویٰ کیوں دے گا جدہ میں بیٹھ کر، اور وہی غلط فتویٰ دیتا ہے؟ میں نے نکالا فتویٰ، ابن باز نے نہیں کہا، غلط نسبت کیا اس کو عربی آتی نہیں ہے، اور آج دیکھیں ان کے فالوورز 30 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، یہ امت پر اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے تمہارے مرید، علماء کی قدر نہیں، علم کی قدر نہیں، علم و تحقیق کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اللہ نے ایسے جاہلوں کو مسلط کر دیا۔ گرچہ یہ بات بعض لوگوں کو بری لگے گی، لیکن انشاءاللہ یہ بات حق ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شہید علی 70 من اہل المدینہ انه لا يفتي في المدینہ الا الامام مالک، 70 علماء نے اس بات پر سائن کیا تھا کہ جب تک امام مالک موجود رہے گا مدینہ میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ کمبخت جس کو کچھ نہیں آتا یہ مفتی بنا ہوا ہے، حضرت عمر کے کوڑے کی ضرورت ہے اس کو، سمجھ گئے نا؟ حضرت عمر ہوتے تو درہ شریف لگاتے اس کو، تو فتویٰ دے گا، سمجھ گئے؟ واللہ میرے پاس اتنے آسان سوالات آتے ہیں، لیکن میں اس میں یہ معلوم کرنے کے لیے علماء کی ہو سکتی کوئی اضافی رائے ہوگی، آپ میرے چیک کر سکتے ہیں، یہ بھائی سوال کیے تھے، بہت آسان مسئلہ تھا، میں نے پورے دنیا میں یعنی یہاں سے لے کر سعودیہ بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، اور میں نے اپنا جواب نہیں دیا، میں نے جواب ان کو علماء کا بھیجا، میں بھی تو بول سکتا تھا، میں بھی تو کچھ قرآن حدیث تھوڑا بہت جانتا ہوں نا، تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے ان لوگوں کو ڈگری ملی ہے LLPP، کیا ہے بھائی؟ LLPP، لکھ روڑا اور پتھر، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔